ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو نہ صرف تاج کا مالک تھا بلکہ خود کو خدا بھی کہتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے لیے لوگ زمین پر نہیں بلکہ سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک رات ایک خواب نے اس کی نیند چھین لی۔ جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کی سب سے طاقتور ریاست، نیل کے کنارے جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے۔ ان سب کے درمیان ایک شخص فرعون، جس کا حکم صرف قانون نہیں بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کہتا تھا اور مصر خاموش رہا۔ اس مصر میں ایک قوم بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ، انہیں غلام بنایا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھک کر گرتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ ایک کمزور قوم کبھی تخت کو ہلا نہیں سکتی۔ سمجھدار کے لیے صرف اشارہ کافی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، بیت المقدس سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کے دعوے دار دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ کہا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے سوچا کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے اسے ختم کر دینا چاہیے، اور اس طرح ایک حکم لکھا گیا، قانون نہیں بلکہ قتل کا فتویٰ۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر میں تباہی، ماؤں کی گود خالی، ہزاروں معصوم جانوں کا ضیاع۔ اس ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر لمحہ خوف میں رہتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا، اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو اسے دریا میں ڈال دو۔ ڈرو نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹا سا صندوق تیار کیا گیا اور انہیں دریا میں ڈال دیا گیا۔ ان کی بہن دور سے دیکھ رہی تھی مگر قریب نہیں گئی۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا۔ ان کے دل میں اللہ نے رحمت ڈال دی۔ وہ بولی، اسے مت مارو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے سوچا، یہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ یہیں سے فرعون کے زوال کا آغاز ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کیا۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ ان کی بہن آگے بڑھی اور بولی، میں جانتی ہوں ایک عورت جو اس کی پرورش بہتر کر سکتی ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو احترام کے ساتھ محل واپس بھیج دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ شہر میں آئے اور دیکھا دو مرد لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ موسیٰ نے مصری کو مارا جو دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف اور امید کے درمیان صحرا کی طرف نکل گئے۔ گرمی، بھوک، پیاس اور صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک کنویں کے پاس دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتے ہیں جب مرد جا جائیں۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا اور اپنی بیٹی کے ساتھ کام دیا۔ بیٹی کے نکاح کی شرط تھی 8 سال خدمت اور 10 سال پورے کرنے پر